میں خوش آمدید ناظرین گرامی، قیامت کی ایک بڑی نشانی بیروت اور ملک شام سے ظاہر ہو گئی، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں قیامت برپا ہوگی۔ اس نشانی کے بارے میں علماء حضرات کیا کہتے ہیں اور اس نشانی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیشگوئی کی تھی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر آتا ہے۔ ان کے ظہور کے حوالے سے احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ملک شام سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام آخری جنگ لڑیں گے۔ مسلمانوں سے لڑنے والے گروہ کے سردار کا نام سفیانی ہوگا۔ جب اس کا لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل کے مطابق یہ لشکر ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک عمومی شخص کا ہوگا، اور اس کا نام بھی ابو سفیان کے نام پر یعنی سفیان ہوگا، اور اس لشکر کو سفیانی لشکر کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس لشکر سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت غم ہوگا، مگر یہ سارا فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی نشانی یہ ہے کہ سفیانی بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا جو حرمین کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت کے اطراف سے سفیانی نامی ایک شخص آئے گا جس کے عام پیروکار قبیلہ عرب کے لوگ ہوں گے۔ یہ جنگ کرے گا، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی نہیں بخشے گا، ان کے پیٹ چاک کرے گا اور بچوں کو بھی قتل کر دے گا، اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے قبیلہ کیس کے لوگ جمع ہوں گے۔ سفیانی ان سے جنگ کرے گا اور لوگوں کو بڑی تعداد میں مار گرائے گا، یہاں تک کہ دور دور تک کوئی وادی باقی نہیں بچے گی۔ اس دوران اہل بیت سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا۔ جب سفیانی کو اس کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ان کا لشکر مقام بیدا تک پہنچ جائے گا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ آسمان سے خوفناک آوازیں آئیں گی اور پوری انسانیت ڈر جائے گی، اور روایات میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کھانے پینے کی اشیاء جمع کر کے اپنے گھروں میں قید ہو جائیں گے۔ اسلام کی ایک معروف کتاب الفتن میں آتا ہے کہ خالد بن معندان سے روایت ہے کہ جب تم مشرق کی طرف سے آگ کے گولے کو دیکھو تو کھانے پینے کی چیزیں جمع کر لینا، کیونکہ وہ قحط کا سال ہوگا۔ ایک اور روایت میں کتاب الفتن میں لکھا گیا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان سے مشرق کی جانب سے آگ کا ایک شعلہ نکلے گا جسے تمام اہل زمین والے دیکھیں گے۔ جو شخص اس نشانی کو پا لے تو وہ اپنے اہل خانہ کے لیے پورے ایک سال کی خوراک جمع کر لے۔ ایک روایت میں رمضان کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں ملک شام سے خوفناک آوازیں سنائی دیں گی، اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں یہ خبریں وائرل ہوئیں کہ شام اور لبنان سے اس طرح کے دھماکوں کی زوردار آوازیں سنی جاتی ہیں جن کو لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ان آوازوں پر علماء کہتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث پر غور کریں کہ مشرق کی تباہی کا آغاز ملک شام سے ہوگا، لیکن شاید عرب حکمران یہودیوں کی چال سمجھ نہ سکے یا پھر بے رخی اختیار کر لی، لیکن وجہ جو بھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات نے ظاہر ہو کر رہنا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ملک شام 90% تک برباد ہو چکا ہے۔ ناظرین، شام، عراق اور لبنان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ احادیث کے مطابق عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی وجہ ملک شام کے حالات ہوں گے۔ موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک اور پیشگوئی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ کتاب الفتن میں آتا ہے کہ جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، جب سعودی عرب، ترکی اور مصر بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی کفار کا ظلم بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ مسلمان بھی خانہ جنگی کا شکار ہوں گے۔ عرب اور خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب میں مسلمانوں کی کچھ خاص حکومت نہ رہے گی۔ خیبر کے قریب تک یہود و نصارہ کی فوجیں پہنچ جائیں گی، باقی بچے چند مسلمان مدینہ منورہ پہنچیں گے،
تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ظاہر ہوں گے۔ دوسری طرف تبریہ نامی جھیل بھی تیزی سے خشک ہو رہی ہے، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی خشک ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا ہولناک تباہی کی طرف جا رہی ہے اور غزوہ ہند قریب آتا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ اس حوالے سے علماء کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی وہ خطہ ہے جہاں غزوہ ہند ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر ایسا ہوگا جو ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو کامیاب کرے گا یہاں تک کہ وہ حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا ملے گا۔ ناظرین، یہ روایت بیان کرنے کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس لشکر کے بارے میں سن کر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا جب آخر پر مجھے لون مل گیا یار بنوں گا جب آخر پر اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ تو اس کے بعد جب میں شام پہنچوں گا اور عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے ان کو بتاؤں گا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آنے والے دور میں بہت ہی فتنہ و فساد نظر آتا دکھائی دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جانے سے تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی، وہ یہ ہیں: حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا، ان کے زمانے میں کان دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دعوت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا، مگر یہ عالم کی نزا کا وقت ہوگا۔ جس طرح نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے اور قیامت کے دن کی رسوائی۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔